السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ۔ میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اچھا جی، ایک خبر چل رہی ہے کہ جنوری میں کوئی بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے کراچی والوں کے لیے۔ وہ کیا خوشخبری ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور بات یہ بھی ہوگی کہ ایک نئی سیاسی جماعت جو سندھ کے شہری علاقوں نہ صرف بلکہ پورے پاکستان میں اس کے حوالے سے چھ مہنگائیاں ہو رہی ہیں، ان کے دو دفاتر اسلام آباد میں قائم ہو گئے اور ایک دفتر جو ہے ان کا کراچی میں موجود ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی وہ پورے پاکستان میں ہوگا، اور وہ ان کے جو رہنما ہیں یا ان کے سرکردہ جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ جی وہ کب آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ کیا پلاننگ ہے ان کی۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے دوست ہیں اور بڑا معتبر ادارہ ہے ان کا، سٹی 021 کے نام سے، آپ یقیناً ان کے وابستہ بھی ہوں گے۔ ان سے وابستہ سے مراد یہ ہے کہ ان کو جانتے ہیں آپ، ان کی خبریں، ان کے چینلز، ان کی تمام چیزیں۔ انہوں نے ایک سروے کیا ہے، اور وہ سروے بڑا زبردست ہے کیونکہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، کراچی کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اور بڑا اتھینٹک ہے، یعنی کہ وہ دو نمبری والی کہانی نہیں ہوتی ان کے رپورٹس میں، سرویز میں۔ انہوں نے بڑا زبردست سروے کیا کراچی کے حوالے سے۔ کراچی میں جو ویکیوم موجود ہے، کراچی کی سیاست میں جو خلا موجود ہے، اس کو کون بھر سکتا ہے، کون پر کر سکتا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، یعنی عام پبلک، یعنی کہ میں یا کوئی اور صحافی یا کوئی سیاسی جماعت کا رہنما نہیں، بلکہ عام پبلک اس حوالے سے کیا سوچتی ہے، وہ سروے آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا۔ بڑا دلچسپ سروے ہے، اور اس میں لوگوں نے کیا کہا ہے اور ان کو چوائس کیا دی گئی تھیں یہ بتاتا ہوں۔ اچھا چوائس بتا دیتا ہوں پہلے آپ کو، خبر آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ چوائس یہ دی گئی تھی، اور سروے یہ تھا کہ آپ کے خیال میں ڈاکٹر ارشد العباد صاحب کی واپسی کے بعد شہری سندھ کا ووٹ بینک کس کے حصے میں آئے گا؟ اچھا، ان کی واپسی کے بعد تو کہا گیا کہ جی ایم کیو ایم پاکستان آپشن تھا، دوسرا آپشن تھا ڈاکٹر ارشد العباد، تیسرا آپشن تھا مہاجر قومی مومنٹ یعنی آفاق احمد صاحب کی جماعت، اور اس کے بعد آپشن تھا کہ کسی اور کا ہے، سندھ کے شہری علاقوں کا ووٹ بینک کسی اور کا ہے۔ ابھی کسی اور کا ایک الگ بحث ہے کہ کسی اور کا سے کیا مراد ہے، کہ پی ٹی آئی مراد ہے، جماعت اسلامی مراد ہے، کوئی اور مراد کیا ہے، اور وہ بھی ایک آپشن تھا کہ کسی اور کا ہے۔ تو لوگوں نے جو جوابات دیے اس میں، یا ووٹنگ تھی بیسیکلی، چونکہ سروے تھا نا، ووٹنگ تھی کہ سب سے زیادہ ووٹ کس کو دیے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کا ووٹ بینک ارشد العباد صاحب کے آنے کے بعد کس کے حصے میں آئے گا۔ یہ بڑا دلچسپ سروے ہے، اس کی میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا معلوم ہے اس بات کا کہ پاکستان میں جو مادری زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے ہم اردو اسپیکنگ ہے مادری زبان ہماری، آپ کی پنجابی ہو سکتی ہے، آپ کی سندھی ہو سکتی ہے، آپ کی گجراتی ہو سکتی ہے، آپ کی دیگر پاکستان میں بلوچی ہو سکتی ہے، پشتون ہو سکتی ہے، سرائکی ہو سکتی ہے، کشمیری ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے خبر ہے وہ میں نے کہا آپ کے سامنے میں پڑھوں۔ ملک میں بولی جانے والی زبانوں پر ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ معلوم ہے آپ کو، سب سے زیادہ کون سی زبان بولی جاتی ہے پاکستان میں؟ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے پنجابی۔ 8,89,00,000 سے زائد افراد پنجابی بولتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ مادری زبانوں کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے پشتو۔ 4,36,00,000 سے زائد لوگ پشتو بولتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کون سی ہے جی؟ اردو نہیں، سندھی ہے۔ سندھی تیسرے نمبر پر ہے، 3,44,00,000 سے زائد افراد سندھی بولتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سرائکی ہے جی، 2,88,00,000 سے زائد افراد سرائکی بولنے والے ہیں۔ جبکہ اردو 5ویں نمبر پر ہے، اور اردو بولنے والوں لوگوں کی تعداد جن کی مادری زبان اردو ہے وہ ہے 2,22,00,000۔ اور اس کے بعد بلوچی بولنے والوں کی تعداد، مادری زبان جن کی بلوچی ہے، ان کی تعداد اس رپورٹ کے مطابق 81,00,000 ہے۔ تو ایک طرف تو قومی زبان اردو، اور چونکہ قومی زبان کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی تھی، اردو کہ مادری زبان جو ہے، گھر میں کون سی زبان آپ بولتے ہیں، اس حوالے سے یہ سروے رپورٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی، اور اس میں 2 3 4 5ویں نمبر پر ہے اردو بولنے والوں کی تعداد۔ اور بہرحال ایک اردو بولنے والوں نے جب ایک سیاسی جماعت بنائی تو پھر وہ پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بھی تھی، وہ دور بھی تھا، یہ بھی کراچی والوں کو اعزاز حاصل ہے۔ اچھا، ڈمپرز مسلسل کراچی میں دن دہاڑے نکلتے ہیں، لوگوں کو کچلتے ہیں، اور فرار ہونے میں ان کے ڈرائیورز کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ڈرائیور کون ہیں، ڈمپر کس کے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کس سے ڈھکی چھپی بات تو یہ ہے نہیں۔
لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. دو نوجوان اور ایک لیاری کا نوجوان تھا ایک دوسرے علاقے کا، ان دونوں کو بھی تیز رفتار ڈمپر نے جو ہے کچل دیا اور بھاگ گئے، اور ڈرائیور بھاگ گیا، اور ڈمپل کو لوگوں نے ظاہر کوشش کی کہ وہ نقصان پہنچا سکے. کیا نقصان پہنچانا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دن دہاڑے جب پابندی ہے کہ ہیوی ٹریفک جو ہے سڑکوں پر نہیں آئے گی، مین شہر میں نہیں آئے گی، سینٹرل میں نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود وہ آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے قصوروار کون ہے؟ قصوروار ٹریفک پولیس اہلکار جو ان پر چونکہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی نہیں کرتے، ان کے چلان نہیں کی جاتے ہیوی، اور جس کی وجہ سے دندناتے پھرتے ہیں شہر میں. کچھ پیسے ان کو دے دیتے ہوں گے ٹریفک پولیس والوں کو، اور وہ چھوڑ دیتے ہوں گے، اور مسلسل یہ کام ہو رہا ہے. اچھا اب چونکہ جب لوگوں یومیہ 3 افراد کو کچلا جاتا ہے کراچی میں، یومیہ 3 افراد کو، لیکن حکمرانوں کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی. یہاں کی سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہیں، یہاں کی مذہبی جماعتیں بھی خاموش ہیں کہ جناب یہ اس طرح دیکھیں. ایک تو ہے نا کہ جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات، اس طرح کے واقعات بھی تو ساتھ ساتھ ہیں، ان پر بھی کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. سول سوسائٹی بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں، قومی اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھے لوگ بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. بھائی یہ اگر نااہلی ہے تو حکمرانوں کی ہے، یہ اگر نااہلی ہے تو ٹریفک پولیس کی ہے نا. اور ٹریفک پولیس کے ہوتے ہوئے کس طرح سڑکوں پر آ جاتے ہیں، مین سڑکوں پر. بھائی ایک سڑک پر جیسے آئے وہیں اگر آپ روک کے چلان کر کے واپس بھیج دیں ان کو تو وہ آگے تھوڑی جائے گا. وہ پورے کراچی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں، لائسنس ٹو کل ملا ہوا انہیں، آپ روک نہیں رہے. تو ایف آئی آر فیملیز کو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان ٹریفک پولیس اہلکاروں کے خلاف کٹوانی چاہیے، ان حکمرانوں کے خلاف کٹوانی چاہیے جن کے فیصلے چلیں. حکمرانوں کو اگر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، قانون بنائے ہوئے یا نوٹیفکیشن جاری کیا ہوا ہے کہ ہیوی ٹریفک جو ہے شہر میں نہیں آئے گی رات 10 بجے سے پہلے، 11 بجے سے پہلے، تو یہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں. وہ موجود ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، وہ موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ ڈمپرز، بڑی بسیں، سب کچھ گھوم رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ٹینکر گھوم رہے ہیں، ٹینکر مافیا تو یہاں پانی والے بھی موجود ہیں، ریتی بجری والے بھی موجود ہیں، یہاں پتہ نہیں کون کون سے مافیاز ہیں جو کراچی میں موجود نہیں ہیں. کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہاں سے لے جاتے ہیں سرمایہ، اور یہاں کے نوجوان بیچارے کو بائکیں چلا رہا ہے، کوئی فوڈ پانڈا پہ ڈرائیوری کر رہا ہے، کوئی کیا، کوئی مزدوری، ظاہر حق حلال کما رہے ہیں، اس میں بری بات نہیں ہے. لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ جاہل جب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری افسر بنے ہوئے تب زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ یار اس ڈومیسائل نے اتنا نقصان دے دیا ہمیں. اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، جو نام نہاد کہتے ہیں جی ہم ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوئے. ان کے اپنے دن بدل گئے، ہمارے دن نہیں بدلے. کس طرح اپنے دن بدل لیے وہ بتائیں ہمیں طریقہ. ہمیں کہہ رہے ہیں جی آئی ٹی کورس کر لیں، فلاں کورس کر لیں. ارے بھائی آئی ٹی وائی ٹی سب کر لیں گے، اچھی بات ہے، یہ بھی پڑھے لکھوں والی بات ہے، لیکن آپ نے کس طرح پیسے کما کر اتنی بڑی جائیدادیں بنا لی، وہ طریقہ شارٹ کٹ بتائیں نا. ہمیں بھی نہیں بتائیں گے، چلیں خیر. اچھا جی، ہوا یہ ہے کہ جی یہ جو سروے میں نے بتایا تھا آپ کے خیال میں واپسی کے واپسی کے بعد شہری سندھ کا ووٹ بینک کس کے حصے میں آئے گا؟ 60% لوگوں نے تو یہ کہا ہے، ایک آپشن چونکہ یہ تھا کہ شہری سندھ کا ووٹ کسی اور کا ہے. 60% سروے رپورٹ کے مطابق لوگوں نے یہ حصہ لیا اس میں اور کہا کہ شہری سندھ کا ووٹ بینک کسی اور کا ہے. ڈاکٹر ارشد العباد کی پارٹی کو دیے ہیں 31% ووٹ لوگوں نے کہ جی شہری سندھ کا ووٹ بینک ڈاکٹر ارشد العباد کا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کو 8% لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ہے ووٹ بینک سندھ کے شہری علاقوں کا، اور مہاجر قومی موومنٹ کو 1% لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا ووٹ بینک ہے سندھ کے شہری علاقوں کا. 60% کسی اور کا ہے سندھ کے شہری علاقوں کا ووٹ بینک. ابھی کسی اور سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے بات. کسی اور سے مراد کیا ہے بھائی؟ کسی اور سے مراد جماعت اسلامی ہے، کسی اور سے مراد پی ٹی آئی ہے، کسی اور سے مراد کون ہے؟ یہ کسی اور والوں نے 60% ووٹ حاصل کیے ہیں سروے رپورٹ کے مطابق. اور بڑا زبردست سروے تھا یہ، ہمیں معلوم ہے، بڑا اتھینٹک سروے ہے یہ، اور فراز صاحب اس کو دیکھتے ہیں، سارے وہ آنر ہیں ان کے، اور بڑا زبردست قسم کا سروے انہوں نے کیا. تو آج بھی اگر 60% ووٹ کسی اور کا ہے سندھ کے شہری علاقوں کا، تو پھر کیا کہیں ہم باقی سیاسی جماعتوں کو؟ اس کا مطلب باقی سیاسی جماعتیں کام نہیں کر رہی، باقی سیاسی جماعتوں نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے ہیں، باقی سیاسی مذہبی جماعتوں نے جو دعوے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. اس لیے آج بھی اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی اور کا ووٹ بینک ہے، تو پھر یہ ناکامی ہے ان سیاسی جماعتوں کی جن کو مکمل طور پر
جو ہے چانس ملا ہوا ہے، مکمل طور پہ حکومتوں میں رہے ہیں، مکمل طور پہ وزارتیں بھی تھیں ان کے پاس، مکمل اختیارات بھی ان کے پاس، اس کے باوجود اگر وہ ناکام ہیں تو اس پر ان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ کام کریں عوام کے درمیان، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو، پی ٹی آئی، تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں جو حکومتیں میں ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ کام اگر نہیں کر سکتے اپنے لوگ، اگر وہ ان کے مطمئن نہیں ہیں، کام سے مراد یہ ہے کہ لوگ کیوں مطمئن نہیں ہے بھائی آپ سے، اگر آپ کام کریں گے تو لوگ مطمئن ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی سے، پیپلز پارٹی کام کر رہی ہو لوگ مطمئن نہ ہو، بھائی کام کریں گے مطمئن ہو جائیں گے آپ سے، نون لیگ کام کرے گی مطمئن ہوں گے، تو کام اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ سے کوتاہیاں مسلسل ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، یہ سروے رپورٹس اس طرح کی باقاعدہ طور پر بتا رہی ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی وہ خوشخبری جنوری والی کیا ہے، کہ جنوری میں جناب ایک خوشخبری بہت بڑی جس پہ بہت سارے لوگ ولاگس کر رہے ہیں، میں بھی اگلا ولاگ کروں گا اس کے اوپر اور بتاؤں گا آپ کو کہ جی جنوری میں بھی جو خوشخبری کی باتیں بہت سارے صحافی جو کر رہے ہیں وہ کیا خوشخبری ہے، کیا ایسا ہونے والا ہے پاکستان میں، اس پر ہم بات کریں گے۔ 24 نومبر کو خان صاحب کے لوگ نکل رہے ہیں سر پہ کفن باندھ کر، الجہاد الجہاد کے کل نعرے لگتے رہے، اندازہ کیجئے کہ ریاست کے خلاف الجہاد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ریاست خاموش ہے، خاموش نہیں رہنا چاہیے ریاست کو، کیونکہ الجہاد، یار جہاد تو جب فرض ہوگا جب ریاست کہے گی، آپ ریاست کے خلاف جہاد کرنے نکل رہے ہیں کہ سر پہ کفن باندھ کے واپس نہیں آئیں گے، فلاں نہیں ہوگا، عمران خان کو نہیں چھوڑا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ریاست تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ وہ 9 مئی ہونے دے دیں گے، ایسا نہیں ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے بھی سی سی ٹی وی فوٹیج ریلیز کر دی ہے جس کی بڑی ڈیمانڈ تھی پی ٹی آئی کی، اب دیکھ لیں جناب فوٹیج، اس پر تفصیل سے اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، مولانا کے بعد۔